بہلول جب ہارون کے پاس آیا ہاتھ میں 2 کھوپڑیاں لے کر آیا کہ ہارون یہ تیرے باپ کی ہے یہ میرے باپ کی ہے. ذرا غور سے دیکھ دونوں میں فرق نہیں ہے. ہارون نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مرنے کے بعد نہ تیرے باپ کے سر پہ بادشاہی کا تاج ہے نہ میرے باپ کے سر پہ کلاه فقیری ہے. مرنے کے بعد دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ اے انسان کبھی بھی تکبر کے سائے میں نہ چلا کرو کیونکہ تیری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے اور تیری انتہا سڑا ہوا جسم ہے اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ تیری امٹتی ہوئی خواہشیں اور تمنائیں. تو ان کے علاوہ ہے کیا؟ مرنے کے بعد جیسا تو ہے ویسا میں ہوں. دونوں کا ڈھانچہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں دیکھو گے تو پہچان نہیں پاؤ گے یہ کون ہے اور وہ کون ہے. یہ گوشت تیری پہچان نہیں ہے. قیامت کے دن تیرا عمل تیری پہچان ہے. اگر عمل اچھا ہے تو قیامت کے دن اہل بیت تیرا استقبال کریں گے. تو اے انسان قیامت کو نہ بھولنا, قبر کو نہ بھولنا, برزخ کو نہ بھولنا. یہ سفر بہت طولانی سفر ہے. یہاں تم نے 60 سال سفر کیا ہے, وہاں پہ تجھے ہزاروں سال سفر کرنا ہے. کبھی سوچا کہ یزید ابھی کہاں ہے؟ کبھی سوچا کہ آپ کے آبا و اجداد ابھی کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ موت ایک گہری نیند ہے اور اس نیند سے انسان تب اٹھے گا جب قیامت کا دن آئے گا. لیکن شیعت میں یہ تصور نہیں ہے. ہم موت کو گہری نیند نہیں سمجھتے. موت نیند نہیں ہے بلکہ ایک اگلی زندگی کا نام ہے جس کے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اور انسان اس جسم سے روح ہمیشہ محتاج ہے جسم کی. لذتوں کو لینے کے لیے, عذاب کو بھگتنے کے لیے اس کو جسم چاہیے. تبھی قرآن میں ہے کہ ہم ان کی کھالوں کو جلائیں گے پھر دوبارہ نہیں کھا لے دیں گے. مطلب جب بندہ جہنم میں جلے گا تو اسے جسم دیا جائے گا اور آگ کیونکہ جسم کو گلا دیتی ہے لہٰذا ایک اور جسم دیا جائے گا. اور تم جنت میں جاؤ گے تو نعمتوں کو استعمال کرو گے. مثلا دودھ پیو گے, شہد کی نہریں گھومو گے, پھرو گے, تو اس کے لیے بھی جسم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ روح مادی نہیں ہے اور جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں مادی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. اب کیٹیگری آف جسم کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, وہ جسم کیسا ہوگا. تو اگر موت گہری نیند کا نام ہے تو پھر یزید پہ لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا؟ اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر 100 مرتبہ ابن ملجم پیش ہوئے ضربت علی لعنت کیوں بھیجتا ہوں؟ تو وہ گہری نیند میں سویا, میری لعنت اسے کوئی نقصان نہیں دے رہی. اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر مجلس کا کیا فائدہ؟ میرا ابا تو سو رہا ہے تو مجلس اس تک جائے گی نہیں. تو یہ نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان پر عذاب کریں گے اور پھر ہم ان پر عذاب شدید کریں گے. کہ مولا یہ پہلا عذاب اور دوسرا عذاب, کہ یہ پہلا عذاب عالم برزخ میں ہے, دوسرا عذاب قیامت کی جہنم میں ہے. عالم برزخ میں کہاں پر عذاب ہوگا؟ جو گندی ارواح ہیں ان کو وادی برہوت میں بھیجا جائے گا, جو اچھی ارواح ہیں ان کو وادی السلام میں بھیجا جائے گا. تو جیسے مرو گے یا تمہاری روح وادی برہوت میں جائے گی یا وادی السلام میں جائے گی. اب یہ تیرا عمل ہے, اگر عمل اچھا ہے تو فوراً وادی السلام میں چلے جاؤ گے اور pوری زندگی جن کا نام لیتے رہے ان کی زیارت وہاں جا کر کرو گے. اللہ وعجل فرجم, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. پروردگارا اس ذکر کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ایک نعمت محبت اہل بیت. یہ بھی نعمت ہے کیونکہ اگر حسین کی محبت نہ ہو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو. وہ کیوں نہیں روتے؟ آپ کیوں روتے ہو؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. ایک یہ, دوسرا جو دعائیں اہل بیت نے آپ کو دی ہیں, دعائے کمیل, دعائے مکارم الاخلاق, پڑھا کریں ان دعاؤں کو. یہ دعائیں پھر آپ کی آنکھوں میں توبہ کا آنسو لاتی ہیں. غالباً یہاں دعائے 40 بھی ہوگی, شرکت کریے گا. تو جتنی دعائیں معصومین کی ہیں وہ دعائیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں. تو فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی پر 2 آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے, دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے. دونوں آنکھوں کو پرنم رکھیں.
مجلسوں میں آتے ہیں حسین پہ گریا کرتے ہیں، اور کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ دعائے کمیل پڑھا کریں تاکہ ہماری دوسری آنکھ جو گناہوں والی آنکھ ہے اس سے بھی آنسو آئے اور قیامت کے دن ہم سرخرو رہیں۔